جناب ڈاکٹر جامی صاحب، اشارہ کیا ڈاکٹر عقیل صاحب نے حافظ کی آفاقی شہرت کا اور عالمگیر شہرت کا۔ عربی میں بھی ان کا ترجمہ ہوا، ترکی میں ہوا، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ترجمہ نہیں ہوا، مغرب میں کام ہوا، کچھ اس حوالے سے آپ فرمائیے۔ خود ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لگتا یہ ہے کہ حافظ کے ہاں جو بنیادیں کہ خواجہ حافظ شیرازی کے ہاں ایک تو اس آیت کا بڑا فیض لگتا ہے، بَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا سبحان اللہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے ہمارے راستے میں صحیح معنی میں مجاہدہ کیا، جہاد کیا، ہم انہیں رستہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے حالات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس مجاہدہ اور مشقت سے وہ گزر کے ہے تو ان کو ہدایت اور رہنمائی کے بڑے رستے ملے۔ اچھا، دوسرا خوبصورت بات ہے کہ قرآن کے ساتھ قبلہ نظامی سے تعلق ہونا بہت سے یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ شوق ہو کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو، یا جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی دنیا میں میرے ساتھ ملاقات ہو، وہ قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا یہ ہے کہ یہی لزوم قرآن کا فیض تھا جو معرفت الہی اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا رنگ ہے، وہ حافظ شیرازی کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ جامی صاحب، کوئی اور شاعر ہمارے عالم مشرق میں ایسا نہیں ہے جس کا تعلق بالقرآن اقبال کے استثناء کے ساتھ بالکل اتنا گہرا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ان کو تو یہ امتیاز بھی ہے نا، جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تخلصی حافظ ہے، اور حافظ سے فوراً ذہن قرآن کریم کی طرف جاتا ہے، یعنی ان کی شخصیت اور برکات قرآن لازم ملزوم لگتے ہیں۔ پھر دیکھیں قدرت کا انتخاب، دیکھیں صرف قلب و ذہن کو معرفت کا مرکز نہیں بنایا کہ لوگ صرف ان کے پاس آ کر کوئی ان کی صحبت سے فیض لے کر جائیں، بلکہ ان کو اظہار بیان کا بادشاہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی قلب و ذہن میں تو معرفت تھی ہی تھی، لیکن اس کو لفظوں میں سمیٹ کر دینا اور لفظوں میں اس خالصیت کے ساتھ اس پورے دبستان کو پیش کرنا، یہ بھی حافظ کا کمال تھا، حافظ شیرازی صاحب کا۔ اور تیسرا دیکھیں کہ انہوں نے شاعری حاصل کرنے کے جو سورس ان کو ملے وہ بھی بڑے نایاب ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک سبزی فروش تھا، ان کے گھر محفل لگتی تھی تو قبلہ حافظ صاحب اکثر وہاں جاتے تھے اور ان کے ذوق سے حظ لیتے تھے۔ بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ پہاڑی کے اوپر ایک مزار ہے بابا کوئی بابا جو وہاں چلہ کاٹ رہے، تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ وہاں جا کر چلہ کاٹا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی کا فیض تھا، اس علم لدنی کی فیض کی چاشنی بھی لگتا ہے یہ حافظ شیرازی کے کلام میں موجود ہے۔ بے شک۔ تو باقی حافظ صاحب میں جو سب سے بڑی قابلیت دیکھیں، عام طور پر ظاہر و باطن میں تضاد بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر و باطن میں یک رنگی بھی ہوتی ہے۔ حافظ نے سہولت کی خاطر ظاہر و باطن کی یک رنگی پر کھڑے ہو کر ظاہری اخلاقیات اور باطنی نظام کو کٹھا کر کے بیان کیا ہے، بڑا مشکل کام، تاکہ لوگوں کو یہ حقیقت ایک آسان پیرائے میں سمجھائی جا سکے۔